بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ہم 5ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 5واں پارہ مکمل طور پر سورۃ النساء پر مشتمل ہے، اور سورۃ النساء کا معنی خواتین کی صورت، اور یہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اعزاز بخشا ہے امت مسلمہ کو کہ اللہ ملک الاعلی رب الجلال والاکرام نے جو اعتراضات آنے والے تھے ان کا پہلے سے جواب دے دیا. مثلا اسلام پر ایک الزام کہ جی اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے، رب کائنات نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں نہ صرف یہ کہ عورت کی عزت ہے بلکہ اتنی عزت ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے ایک پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی. اس کے بعد جو چیز میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، رب کائنات نے انسانی تاریخ کا عظیم ترین مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا کہ مرد اور عورت کا آپس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. یہ جو آج امت مسلمہ کو الزام دیتے ہیں نا یہ مشرقی طوطے کہ جناب امت مسلمہ عورت کی عزت نہیں کرتی، میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں کہ گرل فرینڈ یا دوست یہ کوئی رشتہ ہے کسی قسم کا؟ یہ اسلام ہے جس نے مرد اور عورت کو ایک ایسے رشتے کے اندر باندھ دیا جو غیر محرم ہے، میاں اور بیوی کا، کہ جو انسانی تاریخ کا سب سے پرانا، سب سے مضبوط اور سب سے دیر بار رشتہ ہے. یہی وجہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اسے اپنے آدھے باقی دین کی فکر کرنی چاہیے. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آگے بڑھیے. رب کائنات نے اسی 5ویں پارے میں مرد اور عورت کی کھلی دوستی جو ہے اس کو حرام قرار دیا. حدیث میں آتا ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان. جب کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تخلیے میں تنہائی میں ملتا ہے تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور بات یہاں پر بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ دعا کی قبولیت کی راہ میں جو بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں ان میں سے گناہ بھی ہے. گناہ گار انسان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. خاص طور پر اگر کوئی زانی مرد یا زانی عورت ہے تو اس کی دعا تو اللہ تعالیٰ بالکل ہی قبول نہیں کرتے، تا وقت وہ توبہ کر لیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے 31ویں آیت مبارکہ میں پھر کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سر فہرست شرک ہے، پھر والدین کی نافرمانی ہے، قتل ہے، جہاد سے بھاگنا ہے، زنا ہے، جادو ہے، جھوٹی گواہی ہے، سود کھانا ہے، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ ان کبیرہ گناہوں کی معافی کی صرف ایک ہی شکل ہے کہ انسان اللہ کے حضور سچے دل سے معافی مانگے. یہاں میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں. یہ جو ہمیں قدم قدم پر بتایا جاتا ہے کہ فلاں کام کرو گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا شرط ہے. پھر اسی طریقے سے 32ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک دوسرے کے پاس جو نعمتیں ہیں، دیکھیے کیسے قرآن ہر دور کے تقاضوں کے مطابق بولتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میرے کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت ہے میں اس سے جلسی کروں، میں اس سے حسد کروں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے اللہ سے اس بات کی دعا کروں کہ رب کائنات کے خزانے بہت وسیع ہیں، جس رب نے اسے عطا فرمایا ہے وہ مجھے بھی عطا کرنے پر قادر ہے، مجھے اپنے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ حسد کی آگ میں جل جل کے مرنا یا اللہ رب العزت سے دعا کرنا؟
پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، مرد اور عورت میں افضلیت کس کو ہے، مرد خواتین پر حاکم ہے۔ یہاں میں آپ کو خاص طور پر یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے اگر مردوں کو عورتوں پر حاکمیت عطا فرمائی ہے تو اس کی وجہ بھی رب کائنات نے بیان فرما دی، اور وہ وجہ کیا ہے؟ دو وجہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی بات، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، فطری طور پر مرد ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، جذباتی طور پر، اعصابی طور پر عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ مثال بیان کرنے کی ضرورت نہیں، چھوٹا موٹا حادثہ ہو جائے ہم مرد اس کو برداشت کر لیں گے، لیکن خواتین جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ پھر رب کائنات نے اسی سورہ مبارکہ میں ایک دوسرے کے معاشی استحصال کی ممانعت کی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کسی کا مال ہم ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے، تجارت کی تعریف رب کائنات نے فرمائی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک دوسرے کو جو رب کائنات نے مرتبہ اور مقام دیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ استاد محترم تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، ہم قبر کے کناروں تک ان کے شاگرد رہیں گے۔ بے شک دینی طور پر ہم جہاں مردی ہیں، تو یہ رب کائنات نے ہر ایک کو جو مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مرد، پہلی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو حاکمیت عطا فرمائی ہے، اس کی پہلی وجہ بیان کر چکا ہوں۔ دوسری وجہ قرآن کہتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ جو اپنے مالوں سے خواتین پر خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ گھر کے تمام اخراجات کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر۔ اور جن گھروں میں یہ سلسلہ نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بات آگے بڑھتی ہے، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے پھر نیک عورتوں کی صفات بیان فرمائی ہے کہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے مردوں کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی، جسم کی، گھر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، مرد کی حیثیت کو قبول کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے گھریلو بگاڑ کو درست کرنے کا ایک نسخہ بتایا، اور چونکہ ناقص العقل ہے، بڑی قیمتی بات ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی خواتین سے کوئی شکوہ شکایت ہے تو یہ نہیں کہ ٹھا کر کے فوراً طلاق دے دو۔ میرے سامنے بڑے کیسز آتے ہیں، استاد جی غصے جا کے طلاق دیتی، میں نے کہا آج تک ہنس کبھی کسی نے دی ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر تمہیں اپنی بیوی سے کوئی اختلاف ہے تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس کو سمجھاؤ، ہمیں خود نہیں پتا کوئی۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس عورت سے تنہائی میں بے رخی برتو، اگر باز نہ آئے تو پھر تنہائی میں بے رخی برتو۔ اس لفظ پہ غور کیجئے گا، تنہائی اور تنہائی میں بے رخی، باہر کسی کو نہیں پتا کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے، لیکن اندر کھاتے شوہر بیوی کے ساتھ علیحدہ ہے، وہ اس سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا۔ اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو پھر اس پر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کا مقصد ہڈی پسلی ایک کرنا نہیں، صرف اس کو اس بات کا احساس دلانا کہ تم میری ماتحت ہو۔ اب اگر باز آ جائے تو بہتر، نہیں باز آتی تو پھر دونوں خاندانوں کے بزرگوں کو بلا کر بٹھا کر ان کو یہ بات ان کے سامنے رکھو کہ جی اب بتائیے کہ اس خاتون کا کیا کیا جائے۔ تب کہیں جا کے اگر وہ کہے جی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر طلاق دینی ہے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں، تو اس وجہ سے گھروں کے اندر تباہیاں مچ رہی ہیں۔ اس کے بعد رب کائنات نے ایک ٹائم ٹیبل ہمارے سامنے رکھا، ایک شیڈول ہمارے سامنے رکھا معاشرے کے حقوق کا۔ نقطے نوٹ کیجیے، سب سے پہلے خدمت کے حوالے سے والدین کا سب سے زیادہ حق ہے، اس کے بعد دوسروں کی باری ہے، والدین کے بعد پھر باقی خاندان کے لوگوں کے حقوق ہیں، پھر یتیم بچوں پر احسان کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، غرباء، فقراء اور مساکین کا خیال رکھنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، مسافروں کے ساتھ خدمت کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ میں اور آپ سڑک پر بیٹھے ہیں، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی، کیا بگڑ جاتا ہے؟ 2 4 5 منٹ بندہ اس کے ساتھ تعاون کر دے۔ اگر گاڑی خراب ہے مکینک کو فون کر کے بلا لیا، قرآن کا حکم ہے۔ پھر ملازم اور خادم، یہ کمزور طبقہ ہے، ان کو پورا معاوضہ دیا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی جسمانی طاقت سے زیادہ مشقت نہ کی جائے۔ پھر رب کائنات نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو شخص
اپنے مال، اپنے عہدے، اپنی چودراہٹ کے تکبر کے اندر مبتلا ہے، وہ دنیا میں تو اپنی بلے بلے کروا لے گا، لیکن یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ناپسندیدہ ترین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں 5ویں پارے میں مسجد میں آنے کے آداب بتائے ہیں، جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ سب سے پہلے جب مسجد میں جانا ہے تو ذہن، دل، دماغ اور جسم پاک ہونا چاہیے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں مسجد میں نہ ہو۔ اور نشہ صرف منشیات کا نہیں ہوتا، چودراہٹ کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ کئی بندوں کو ویسی عادت ہوتی ہے، مسجد میں جا کر ویسے ہی روب ڈالتے ہیں، تو انج نہ کرتے انج کر لے۔ دوسری چیز، جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہونا جب تک غسل نہ کر لیا جائے۔ اگر غسل کے لیے پانی میسر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، تیمم کر لیا جائے، اور اس کا پس منظر ہے ایک باقاعدہ۔ پھر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ تمہارا اور ہمارا دین بنیادی طور پر ایک ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت توحید تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی توحید ہے۔ تمہاری کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ پھر 56ویں آیت مبارکہ میں اللہ نے ایک سائنسی حقیقت بیان کی ہے، اور وہ بڑی عجیب و غریب حقیقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں تو ہے 56ویں آیت مبارکہ میں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جہنمیوں کے یہ جو چمڑے ہیں، یہ جو کھال ہے نا، یہ جو سینٹی میٹر کے حساب سے موٹی ہے، یہ میلوں کے حساب سے موٹی ہو جائے گی۔ اور جب ان کے چمڑے جل جائیں گے، ہم نئے چمڑے جڑا دیں گے۔ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ جب انسان جلتا ہے تو صرف اور صرف اس کی جلد کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کو محسوس کرنے کی حس جو ہے وہ جلد کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے رب کائنات قیامت کے روز اس طرح کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے انسانی تاریخ میں تمام جھگڑوں کا فیصلہ کر دیا۔ 59ویں آیت مبارکہ میں اللہ کی بات مانو، نبی علیہ السلام کی بات مانو، اور ان کی اطاعت میں رہتے ہوئے پھر جو تمہارے حاکم ہیں، تمہارے ائمہ ہیں، تمہارے علماء ہیں، تمہارے بڑے ہیں، ان کی بات کو بھی مانو، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے 65ویں آیت مبارکہ میں نبی علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا کہ انسانی تاریخ کے تمام جھگڑوں کا فیصلہ نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں ہوگا۔ منافقین کا تذکرہ کیا، رب کائنات نے ان کی بد صفات کا تذکرہ کیا، ان میں بہت سارے ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اور ساتھ فرما دیا کہ جو اعتقادی منافق ہے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا، اور ان کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جہاد کا مسئلہ بیان کیا کہ مسلمانوں پر اگر ظلم و ستم ہوتا ہے تو تمام مسلمانوں کو مل کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کا دفاع کرنا چاہیے۔ پھر اپنا دفاع جو ہے اس کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، اور اچھائی اللہ کا فضل ہے جبکہ برائی ہماری اپنی طرف سے ہے۔ پھر افواہیں پھیلانے اور ان پر کان دھرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے ایک بہت بڑا مسئلہ اللہ نے بیان کیا، اور وہ ہے سفارش کا۔ جو صحیح سفارش ہے وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ غلط سفارش کریں گے جو ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کا وبال اور گناہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قتل خطا کی دیت بیان کی ہے۔ اب قتل خطا کیا ہے، یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اس پر میں یہاں مختصر وقت میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے 94ویں آیت مبارکہ میں بیان کیا، وہ کیا ہے کہ دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے طور پر کسی کو اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں نے اور آپ نے اپنی جیب سے فیصلہ نہیں کرنا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی فضیلت بیان کی ہے، اس سورہ مبارکہ میں جہاد کے آداب بیان کیے ہیں، ہجرت کرنے کو واجب قرار دیا ہے بعض حالات میں۔ پھر اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے معاملات میں صلح کو بہتر قرار دیا کہ جہاں تک ہو سکے صلح جوئی کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ مستقبل میں آنے والی نسل کا بیڑا غرق نہ ہو۔ پھر شیطان کی چالوں کو رب کائنات نے بیان کیا کہ اس کے کون کون سے ہتھ کنڈے ہیں۔ پھر ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ گواہی کا معیار اسلام میں کیا ہونا چاہیے۔ پھر منافقین کی اللہ تعالیٰ نے موٹی موٹی صفات بیان کی ہیں، اور یہ آپ نے جا کر پڑھنی ہے، ترجمے والا قرآن بھی لے کر۔ رمضان کا مہینہ ہے، بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر اگر یہ بری صفات موجود ہیں ہم ان سے بچیں۔ ساتھ ہی رب کائنات نے یہ بھی بتا دیا کہ منافقین کے ساتھ دوستی نہیں کرنی بلکہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے اصول کون کون سے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ 5ویں پارے کا خلاصہ مکمل